پہلا اس کا بینیفٹ یہ ہے معاشرے کے اندر بہتری آئے. دوسرا کم از کم 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک ہم مہینے کا کما سکتے ہیں. تو شام کو بھی پڑھایا جا سکتا ہے. پورا ایک ایسا فیلڈ ہے جس کے اندر پورا پوٹینشیل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مفتی عثمان صاحب کا بہت شکریہ، بیت النور کا بہت شکریہ. میں ان کا بہت مشکور ہوں. میں بڑے عرصے سے اس کوشش میں تھا کہ علماء کرام جن کے اندر اتنی صلاحیتیں اور اتنی صفات ہیں، اور 8 سال اتنا مشکل پڑھنا، تکرار، دن رات محنت کر کے وہ ایک علم کو حاصل کرتے ہیں، ان کے اندر کتنی اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں. تو ان کی صلاحیتوں کو عوام میں کیسے استعمال کروایا جائے تاکہ یہ لوگ بھی اٹھیں اور ہمارا معاشرہ بھی بہتری کی طرف آئے. تو اس بارے میں بیت النور کا میں بہت مشکور ہوں. انہوں نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جس کی اوپر جو ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرا نام حمزہ فیاض ہے اور میں نے جو ہے الحمدللہ اس وقت پاک ترک سینئر بوائز کیمپس میں بایولوجی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں. اور اس کے ساتھ جو لاہور گرامر اسکول LGS ویلنشیا ٹاؤن ہے، اور وہاں بھی میں نے 8-6 سال پڑھایا ہے. اور امریکن لائسیٹف اور ڈفرینٹ سکولز میں امریکن لائسیم جو گلشن راوی برانچ ہے وہاں میں نے پڑھایا ہے، ایولون میں پڑھایا ہے. اور اس وقت میں اسکالسٹک ابن عمر میں اور پاک ترک میں اور ویل میں ان 3 سکولز میں پڑھا رہا ہوں. شام کے اندر گرین ہال اکیڈمی ہے الحمدللہ OA لیولز کی، لاہور کی اس وقت نمبر 1 اکیڈمی ہے. اس کے اندر بھی میں نے کافی عرصہ پڑھایا ہے. اور اس وقت لیکن وہ کرونا کے اندر اس کو میں نے ختم کر دیا، اور اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں آن لائن ٹیوشنز پڑھاتا ہوں. بہت سارے بچے ہیں جو باہر کے ملک میں ہوتے ہیں، قطر میں، عمان میں، کویت میں، UAE کے اندر، جو اوور A لیولز کرتے ہیں، تو وہ الحمدللہ میرے سے پڑھتے ہیں. یہ تعارف کروانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ OE لیول کے اندر کتنے شعبے ہیں جن کے اندر ہم جا سکتے ہیں اگر ہم اپنی ایکسپرٹیز ان کے اندر تھوڑی سی بنا لیں. تو اپنی ورکشاپ کو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں. ٹیچنگ اے کیریئر اورینٹیڈ فیلڈ فار علماز. آج کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا ٹاپک رکھا میں نے وہ ہے اے کیریئر اورینٹیڈ فیلڈ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدارس کے اندر ماشاءاللہ ایک کلاس میں 100 طلبہ، 200 طلبہ، یا ایک بیچ کے اندر 500 طلبہ بھی پاس آؤٹ ہوتے ہیں. تو ان میں سے تدریس کے اندر تو بہت تھوڑے جائیں گے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اب کہیں نہ کہیں فیلڈ کے اندر جانا ہوتا ہے. تو اگر وہ ٹیچنگ کے اندر آ جائے تو یہ ایک پورا کیریئر اورینٹیڈ فیلڈ ہے. یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس سے وہ بآسانی جو ہے اپنے آپ کو بہت اونچا گرو کر سکتے ہیں. اچھا گرو کر کے 2 سے 5 لاکھ تک مہینے کا وہ کما بھی سکتے ہیں، اور اپنی علمی، تبلیغی، گھریلو یا اور بھی جو ان کی مشغولیات ہیں وہ اس کو جو ہے پورا کر سکتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس کو 1 by 1 ڈسکس کریں گے میں آپ کے ساتھ. بینیفٹس فار علماز آف ٹیچنگ ان اسکول، کالجز اینڈ یونیورسٹیز. علماء کرام کو اگر وہ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں آتے ہیں تو اس کے سب سے پہلا فائدہ تو ہوگا عوام کو. میں آپ کو 2-3 مثالیں سناتا ہوں. میں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے اندر پڑھتا تھا. تو ہمارے ایک ایپیڈیمیولوجی کے پروفیسر تھے MSc کی کلاس کے اندر، ڈاکٹر اسلم خان صاحب. میں کسی کی وہ آپ کو صرف اس کی اہمیت بتانے کی بات کر رہا ہوں. وہ انہوں نے USA سے PhD کی تھی ایپیڈیمیولوجی میں. اب وہ ماشاءاللہ بڑے انٹیلیجنٹ تھے، لیکن ان کا وہاں سپروائزر تھا ایک یہودی. تو 3 سال میں اس نے ان کی برین سٹارمنگ، برین واشنگ ایسے کی کہ پھر جب یونیورسٹی کے اندر وہ بیچز پڑھاتے تھے تو اینٹی اسلامک بچوں کی ذہن سازی ہوتی تھی. اور یہ ایسی ایک مثال نہیں ہے، ایسی سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس یا جتنے سینئر اسسٹنٹ، ایسوسیٹ یا فل پروفیسر ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی PhDs باہر سے. اب جتنی بھی ہماری آگے لوٹ آ رہی، کل کو کوئی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں آئے گا، کورٹس میں آئے گا، ایویشن کے اندر آئے گا، اور ٹیکنالوجی کے اندر آئے گا، تو وہ سارے لوگ کہاں سے اٹھائے جاتے ہیں؟ یونیورسٹی سے.
تو اگر ہم لوگ علماء کرام اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پوری لاٹ ہے، نسل ہے جن کی ہم تربیت کر سکتے ہیں. میں ایل جی ایس علامہ اقبال ٹاؤن کے اندر پڑھاتا تھا، تو میں جاتے ہی نا ٹاپ رائٹ پہ نا ایک حدیث لکھتا ہوں. میری کلاس میں عادت ہے میں سیدھی جاتی ایک حدیث لکھ دیتا ہوں، والدین، اخلاق، معاملات. تو ایک بچے نے مجھے کہا کہ سر یہ جو آپ آتے ہی روزانہ حدیث لکھتے ہیں نا، میں نے اس کی وجہ سے 2 نمازیں پڑھنی شروع کر دی. اب ہم یہ سوچیں کہ اگر ہمارے ہر ادارے کے اندر ایسے لوگ آ جائیں جو خیر کی بات کرنے والے ہوں تو کتنی خیر وجود میں آئے گی. یہی لوگ آگے کل کو 10 سال بعد، 15 سال بعد پاکستان کو چلائیں گے، دنیا کے نظام کو چلائیں گے. اگر ان کی ذہن سازی صحیح ہو جاتی ہے تو پہلا اس کا جو ہے نا بینیفٹ یہ ہے کہ ایک ہمارا معاشرے کے اندر بہتری آئے گی. دوسرا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگر ہم اس کو اپنا او لیولز اور اے لیولز کی بنیاد پر اس کو اپنا پروفیشنل کیریئر بناتے ہیں تو کم از کم 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک ہم مہینے کا کما سکتے ہیں بآسانی. اور اس کے اندر فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے، 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک. اس کے بعد کسی کی علمی مصروفیت ہے، کسی کی کوئی تبلیغی مصروفیت ہے، کاروباری مصروفیت ہے، گھر کی کوئی مصروفیت ہے، وہ اس کو ٹائم بھی دے سکتے ہیں. یا وہ صبح کو پڑھا، میں ایسے ٹیچرز کو جانتا ہوں جو صبح او لیولز کے اندر وزٹنگ کے اندر 2 3 سکولز میں پڑھاتے ہیں اور آگے دوپہر کو آرام کرتے ہیں اور شام کو وہ پھر پڑھاتے ہیں. تو شام کو بھی پڑھایا جا سکتا ہے. مطلب یہ پورا ایک ایسا فیلڈ ہے جس کے اندر پورا پوٹینشل ہے، اور اس سے انسان صرف اپنا نہیں، اپنے بہن بھائیوں کے بھی گھر چلا سکتا ہے. نیڈ فار علماء ٹو انٹر ان اسکول. اب وہ کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے سے ہم لوگ، علماء کرام یا دین سے تعلق رکھنے والے لوگ اس اسکولز میں انٹر ہو سکتے ہیں؟ 2019 کے اندر یہ ایک پاکستان کے اندر بہت بڑا قدم اٹھایا گیا کہ سلیبس کے اندر ترجمۃ القرآن کو ڈال دیا گیا. پہلی دفعہ پاکستان کے اندر یہ ہوا. میں آپ کے ساتھ مفتی عثمان صاحب کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا کریکولم، وہ جو 2019 کا گورنمنٹ آف پاکستان کا ابھی تک وہ الحمدللہ چل رہا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 5 تک ہے، اس میں گورنمنٹ نے کمپلسری کر دیا کہ ہر سکول میں نازلہ قرآن کی کلاس ہوگی، ہر سکول میں. اور گریڈ 6 سے لے کر 10 تک ترجمۃ القرآن ہوگا. اس میں آپ کے ساتھ جو سلیبس شیئر کروں گا، کلاس 6 میں کون سی صورتیں بچوں کو پڑھانی ہے ترجمہ تفسیر سے، کلاس 7 میں کون سی صورتیں پڑھانی ہے ترجمہ تفسیر سے، اور 9 10 میں کون سی صورتیں ترجمہ تفسیر سے پڑھانی ہے. یہ پورا ایک حکومت پاکستان کی طرف سے نصاب بنا ہوا. 9th کلاس کے اندر باقاعدہ بورڈ کے اندر 50 نمبر کا ترجمۃ القرآن کا پیپر ہوتا ہے. جس طرح انگلش کا پیپر ہوتا ہے، میتھمیٹکس کا پیپر ہوتا ہے، فزکس کا پیپر ہوتا ہے، کیمسٹری کا پیپر ہوتا ہے. 9th کلاس میں جو گورنمنٹ نے سلیبس لگایا ہوا ہے وہ ترجمۃ القرآن کا پیپر ہوتا ہے. اور اسی طرح سے 10th جو کلاس ہے اس کے اندر بھی ترجمۃ القرآن کی بہت ساری صورتیں ہیں جو سلیبس کا گورنمنٹ نے حصہ بنائی ہوئی ہیں، اور اس کا بھی پیپر ہوتا ہے. اب بحریہ ٹاؤن سے لے کر ڈیفینس تک، لاہور میں، پاکستان میں، خصوصاً پنجاب کا مجھے علم ہے، بلوچستان سندھ کا پتہ نہیں، جتنے بھی سکولز ہیں، مطلب باقی سکولوں میں ادھر کے پی کے کا بھی ہے اور کے پی کے وغیرہ میں بھی، کہ جتنے سکولز ہیں جو 9ویں اور 10ویں کروا رہے ہیں نا، سب میں کلاس 9 میں اور کلاس 10 میں ترجمۃ القرآن کا پیپر ہونا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کتنے ادارے ہیں، جتنے بھی میٹرک کروا رہے ہیں ان سب اداروں میں علماء کرام کی جگہ بن سکتی ہے اگر وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اس فیلڈ کے اندر لے کے آئیں. دوسرا، پہلا ناظرہ قرآن، دوسرا اپرچونٹی سکول میں جانے کی ترجمۃ القرآن، تیسری او لیول اسلامیات. اگر کچھ علماء کرام ایم فل اسلامیات کر کے اپنی انگلش کو اچھا کر لیں تو او لیول اسلامیات کا بہت پروڈکٹیو فیلڈ ہے. او لیول اسلامیات کا فیلڈ ایسے ہے جو آپ کو بہت زیادہ ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہی بینیفٹ دے سکتا ہے. اور کیمبرج کی ویب سائٹ کے اوپر اگر جائیں، کیمبرج انٹرنیشنل آرگنائزیشن، وہاں او لیول اسلامیات کا جتنا سلیبس ہے
وہ سارا دیا ہوا ہے. پیپر 1 میں کیسے کوشچن آئیں گے, پیپر 2 میں کیسے کوشچن آئیں گے, اس کی کتاب ساری مل جاتی ہے. آپ جو ماشاءاللہ بخاری, مسلم اور بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ آپ کے لیے حلوہ ہوگا. صرف تھوڑا سا اگر انگریزی کے اوپر کام کر لیا جائے تو او لیول اسلامیات پڑھانا کسی اس عالم کے لیے جس نے 8 سال پڑھا ہے, سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں, اس کے لیے او لیول اسلامیات پڑھانا کوئی مسئلہ نہیں. اور چوتھا جو علماء کرام کا ہے وہ ہے بی ایس سی اسلامیات ٹیچنگ, کہ اگر وہ اپنے ایم فل کو مکمل کر لیتے ہیں تو وہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے بی ایس سی اسلامیات کے کئی ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے اندر وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں پر جا سکتے ہیں. اور وزٹنگ اور پرماننٹ دونوں بیسس کے اوپر یہاں پر بہت سکوپ ہے, بہت سکوپ ہے. اب اگر میں تھوڑا سا سکولز اور یونیورسٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ کم از کم لاہور کے اندر اور بحریہ ٹاؤن سے لے کے ڈی ایچ اے تک سینکڑوں سکولز ہیں. اب آپ سوچیں کہ سینکڑوں آپ کی ویکنسیاں ہیں. اسی طرح لاہور میں نہیں, چھوٹے شہروں میں ساہیوال گیا تو وہاں پر ایک مفتی صاحب تھے جو مکتب کے حفظ کے ادارے کو چلا رہے تھے, اور وہ ساہیوال کا بہترین سکول ہے ڈی پی ایس, وہاں پہ ترجمۃ القرآن پڑھا رہے تھے. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب صحیح عقیدے کے اور وہ اتنے ہائی لیول کے, جہاں امیروں کے بچے, ایلیٹ کلاس کے بچے ڈی پی ایس کے اندر آتے ہیں, وہاں پر یہ ان کو ترجمۃ القرآن پڑھا رہے ہیں. اسی طرح سے میں چونکہ پاک ترک اور ایل جی ایس کے اندر اثر و رسوخ رکھتا تھا تو میں نے کوشش کی, ایل جی ایس میں جب ترجمۃ القرآن سٹارٹ ہوا تو الحمدللہ ایک مولانا صاحب یہاں فاطمہ مسجد میں مولانا تاجمی صاحب کے مدرسے کے تھے, وہ الحمدللہ وہاں اپوائنٹ ہو گئے. ایک مفتی صاحب پاک ترک کے اندر اپوائنٹ ہو گئے, اور الحمدللہ اب پاک ترک میں ایل جی ایس میں یہ حضرات ایلیٹ کلاس کو, پیسے والے لوگوں کے بچوں کو ترجمۃ القرآن بھی پڑھا رہے ہیں اور ان کی مثبت ذہن سازی بھی کر رہے ہیں. اگر ہم لوگ یہاں نہیں جائیں گے, گلبرگ کے اندر میں نے او لیول اسلامیات کی ٹیچر کو دیکھا, وہ انتہائی نازیبا لباس کے اندر تھے, کسی نے تو پڑھانا ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جیسے قرآن کا ایک بنیادی اصول ہے کہ سارے صحابہ کے بارے میں اللہ 5 دفعہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, چاہے صفین ہوئی, چاہے جمل ہوئی, جو بھی ہوا, لیکن اللہ کے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. تو کوئی بھی بندہ یہ جو قرآنی عقیدہ ہے اس سے ہٹ کے ہمارے بچوں کی غلط ذہن سازی نہ کرے, کیونکہ ہمارے لیے معیار قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. تو اس وجہ سے یہ پڑھانے والے کے اوپر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو کیسے پڑھا رہے ہیں. پریپریشن فار انٹرنگ ان سکولز. اب میں نے آپ کے سامنے اس کی اہمیت رکھ دی. سکولز میں داخل کیسے ہوا جا سکتا ہے, علماء کرام کو اپنے آپ کو کیسے موڈیفائی کرنا ہے. دیکھیں, اگر ہم اس کو دین کا کام سمجھ کے کریں گے نا, کہ یہ میں دین کا کام کروں. اس وقت پاکستان کی کل آبادی 25 کروڑ ہے, اور آپ کو پتا ہوگا کہ مدارس کے اندر جو لوگ ہیں وہ میکسیمم 30 یا 35 لاکھ ہے. یہ پوری آبادی کا 1% بھی نہیں بنتا, کیونکہ بدقسمتی سے چونکہ ہمارا دھیان دین سے دور ہے عمومی طور پر. اور جب 1857 میں انگریز یہاں آیا تھا, اس نے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا کہ جب تک جو اس کا تعلیمی نظام نہیں اختیار کرے گا نا, وہ سرکاری اور پرائیویٹ نوکریوں میں اوپر جا نہیں سکتا. اب انفارچونیٹلی سسٹم ایک ایسا بن چکا ہے کہ جو اس تعلیم کو حاصل کرے گا وہ سرکاری محکمے میں اوپر جائے گا, جو نہیں حاصل کرے گا وہ جتنا مرضی قابل ہے, نیک ہے, متقی ہے, وہ شعبوں میں نہیں جا سکتا. تو اس وجہ سے علماء کرام اگر اس چیز کو سوچیں کہ یہ ایک دین کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, پنجاب سکول میں, یونیک سکول میں, بیکن ہاؤس میں, لکاس میں, ایل جی ایس میں, کام سیٹس میں, یو سی پی میں, یو ایم ٹی میں, ساری عوام تو یہاں آتی ہے. جو ملک آگے 10 سال بعد جن لوگوں نے چلانا ہے, شعبوں کو چلانا ہے, وہ سارے لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں. اگر ان کے اندر ہم نہیں جائیں گے اور ہم ان کے اوپر مثبت کام نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی تو کرے گا.
تو اس وجہ سے ایک کلاس ہوتی ہے عمومی طور پہ 50 کی کلاس 40 کی کلاس یہ ایف ایس سی کے سکولز میں ہوتی ہے. آپ وہاں پر بچوں کی اگر مثبت ذہن سازی ہو جائے, ایف ایس سی کے اندر مثبت ذہن سازی ہو جائے, او لیول میں مثبت ذہن سازی ہو جائے, بیچلرز کے اندر مثبت ذہن سازی ہو جائے, تو اس سے ہمارا پورا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہاں پر جو ہے نا میں وہاں جاؤں گا, یہ بہت بڑا ایک دین کا کام ہے, دین کا کام ہے. تو ہم یہاں پر انٹر ہونے کے لیے اپنے آپ کو کیسے موڈیفائی کریں, کیسے موڈیفائی کریں. آپ یہ سوچیں کہ آپ کی کلاس میں, میری کلاس میں ایک بچہ ہے جو دینی ذہن لے کر چلا جاتا ہے, وہ باہر جا کے پڑھاتا ہے, کل کو کسی یونیورسٹی میں آ کے ایچ او ڈی لگ جاتا ہے, وہ ساری زندگی جتنے نیک کام کرے گا, اگر میں نے اس کا ذہن بنا دیا تو سارا میرے کھاتے میں, سارا آپ کے کھاتے میں. ایک بچہ ہے جو سرکاری محکمے میں چلا جاتا ہے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے, وہ میرے سے میٹرک میں ایف ایس سی میں پڑھ کے گیا اور میں نے اس کا مثبت ذہن بنا دیا, وہ وہاں پر جتنے غلط کام نہیں کرے گا یا جو غلط کام کریں گے ان کو سمجھائے گا, تو وہ سارے حصے کے اندر میرا اور آپ کا حصہ ہوگا. تو اس وجہ سے یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ کھولنے کا پلیٹ فارم ہے, اسکول, کالج اور یونیورسٹی, جو صدیوں تک ختم نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے میری علماء کرام محترم سے گزارش ہے کہ آپ اس کو دین کا کام سمجھ کر اس فیلڈ کے اندر آئیں. پھر ہم آگے آتے ہیں کیسے آنے. اس فیلڈ کے اندر آپ گرو کریں, آپ بیکن ہاؤس کی ضرورت بن جائیں, آپ لکاس کی ضرورت بن جائیں, آپ ایل جی ایس کی ضرورت بن جائیں. یہ ایسے نہیں ہوگا. دنیا چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے. جس کے پاس سکل ہے نا, سکل ہے, پرائیویٹ ادارے میں اس کی قدر ہے, اس کو کوئی بندہ نکال نہیں سکتا. میں پاکستان کے اندر کام کرتا تھا, ہمارے ایک وائس پرنسپل صاحب ہوتے تھے سر جواد, ماشاءاللہ 8 سال کینیڈا سے رہ کے آئے, بڑا اچھا ان کا ایکسپوجر تھا. وہ مجھے ایک بات کہتے ہوتے تھے, انہوں نے باہر کی دنیا میں بھی کام کیا تھا, یہاں انٹرنیشنل اداروں میں بھی کام کیا تھا. کہتے تھے حمزہ اگر تمہارے اندر سکل ہے نا اور تم اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہو تو تمہیں کوئی چیز ہلا نہیں سکتی. آپ کی داڑھی ہے, آپ کی داڑھی نہیں ہے, آپ کے کیسے ہیں, آپ کے ویسے ہیں, اگر آپ اپنے اندر سکل ڈیولپ کر لیتے ہیں نا تو آپ کو کوئی نہیں. اور ویسٹ نے اس وقت یہی کام کیا جس کی وجہ سے ہم پیچھے. فیس بک کا بنانے والا مارک زکربرگ یہودی, ٹویٹر ایکس کا بنانے والا ایلون مسک یہودی, آئی ایم ایف ورلڈ بینک بنانے والا یہودی, انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر اپنے آپ کو گرو کروایا, اور آج وہ پوری دنیا کے اوپر ایسے چھائے ہوئے ہیں کہ کوئی ان کا کچھ کر نہیں سکتا. ایسے میں اور آپ نیت کر لیں ہم چھا جائیں. تو سکل ڈیولپمنٹ کو بھی دین کا کام سمجھیں. سکل ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلے ہر اسکول میں جانے کے لیے کمپیوٹر پر کام آنا چاہیے. آپ نے 9th کا پیپر بنانا ہے, 10th کا پیپر بنانا ہے, ورک شیٹ بنانی ہے, اسائنمنٹ بنانی ہے, پاور پوائنٹ کی سلائیڈ کے اوپر پڑھانا ہے, یا بچوں کو ریلیونٹ ویڈیوز دکھانی ہے, یا یونیورسٹی کے اندر پڑھانا ہے, کمپیوٹر کے اوپر آپ کو جو ہے نا کمانڈ ہونی چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو شخص 8 سال میں سینکڑوں کتابیں پڑھ سکتا ہے, اس کو صرف 30 دن چاہیے, 30 ڈیز. اگر وہ اس کو روزانہ 2 گھنٹے بھی دے دینا, وہ 30 ڈیز کے بعد اس کا ایکسپرٹ بن جائے. صرف 2 گھنٹے دینے 30 دن ہے, کیونکہ آپ پہ اللہ نے قابلیت رکھی ہوئی ہے, قابلیت رکھی. میں نے ایم ایس سی کی بھی ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے, 18 سال پڑھا ہوں, لیکن میں نے 1 سال کا شارٹ درس نظامی کا کورس بھی کیا. جو درس نظامی میں پڑھتے ہیں وہ تو پی ایچ ڈی والا اس کا 10% نہیں پڑھتا. یقین کریں. تو سب سے پہلے کوالٹیز ہے, صلاحیت ہے, ابیلٹی ہے, صرف اپنے آپ کو کانفیڈنس دینا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو کمپیوٹر کے سکلز کو سب سے پہلے سیکھنا. مائکروسافٹ ورڈ پہ کام آنا چاہیے, ایکسل پہ کام آنا چاہیے, پاور پوائنٹ پہ کام آنا چاہیے. ان سکلز کو تھوڑا سا سیکھنا پہلا کام جو آپ کو کرنا چاہیے. دوسرا کام اپنی انگلش لینگویج کو امپروو کرنا. یہ
بدقسمتی ہی کہہ لیں ہم اس کو، لیکن وقت کی ضرورت ہے. جرمنی میں جائیں تو جرمنی میں سارا تعلیمی نظام جرمن لینگویج میں. رشیا میں جائیں، رشیا میں سارا تعلیمی نظام رشین لینگویج میں. چائنا میں جائیں، سارا تعلیمی نظام چائنیز لینگویج میں. لیکن مڈل ایسٹ پہ خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد برطانیہ اور فرانس کا قبضہ رہا، اور ہمارے بر صغیر پہ برطانیہ کا قبضہ رہا. اب یہ جو قومیں اور جو ملک 100 سال 150 سال 50 سال 70 سال برطانیہ فرانس یا گورے کے انڈر رہے ہیں نا، صرف ان کو اپنے اوپر فخر نہیں، ان کو ان کے اوپر فخر ہے. میں پاک ترک میں پڑھاتا ہوں. اب ترکی چلے جائیں، ترکی کو انگریزی آتی بھی ہوگی نا، ترکی کو، جرمن کو، چائنیز کو، ہم نے جماعتوں میں دیکھا ہوگا وہ انگریزی بولنا نا انسلٹ فیل کریں گے میری زبان میں بات کروں. لیکن ہم تب تک پڑھے لکھے نہیں سمجھے جاتے جب تک ہم انگریزی نہ بول لیں. ہم جتنی مرضی نفیس اردو بولیں، ایک مولانا صاحب، مفتی صاحب جمعے کا درس بیان کریں گے، قرآن سنائیں گے، حدیث سنائیں گے، صحابہ کی زندگی سنائیں گے، تاریخ بتائیں گے، لیکن وہ جو بیچ میں آدھی لائن اگر انگریزی کی بول دیں گے نا، تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب پڑھے لکھے لگتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے بندے بس میں قرآن پر پڑھایا ہے، حدیث پڑھائی ہے، صحابہ کی زندگی پڑھائی ہے، وہ تمہیں تعلیم نہیں لگتی. جو آدھا جملہ انگریزی کا بولا ہے تو میں لگتا ہے مولوی صاحب پڑھے لکھے ہیں. اب میں نے کہا کہ وہ جو 10 سال 1857 سے 1900 فضائل اعمال نے پڑھا نہیں، ایک صحابی نے 18 دن کے اندر وہ یہودیوں کی زبان سیکھ لی. تو اگر میں اور آپ اور علماء کرام ہم انگریزی زبان سیکھ لیں، انٹرویو دینے کے لیے پرنسپل کے آفس میں جائیں، اردو میں بات نہ کریں اس کے ساتھ، وہ جتنا مرضی بڑا پرنسپل ہوگا آپ کا اس کے اوپر روب آ جائے. وہ سوچے گا کہ میں نے اس کو اپنے ادارے میں جگہ دینی ہے. کیونکہ یہاں جوہر ٹاؤن کے اندر شویفات اسکول ہوتا تھا لیبینس کا، اب وہ چلے گئے ہیں، وہاں ٹرینیٹی بن گیا. وہاں پر نا آپ چھٹی ٹائم جائیں گے نا، بی ایم ڈبلیو، مرسیڈیز، ایسے لوگوں کے گھر آپ بچوں کے والدین آپ کو آئیں گے. وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو اندر کے ٹیچر نے، اسپورٹس کے ٹیچر نے مجھے بتایا، جو وہاں اسپورٹس کے ٹیچر میں ہمارے ساتھ سروسہ وغیرہ بھی لگاتے ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں، کہ وہاں کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو صرف اتنی اردو سکھا دیں کہ اپنا نام لکھ سکیں، ورنہ ہمیں اردو سے کوئی غرض نہیں. میں پاک ترک میں پڑھاتا ہوں، کئی بچے ایسے ہیں جو اردو نہیں رکھتے، ایڈ میتھس رکھتے ہیں. جتنے والدین نے اپنے بچوں کا کیریئر بنایا گیا نا باہر کا، ان کو صرف یہ کنسرن ہے کہ ان کی انگریزی پہ کمانڈ ہو. اب یہ اسکول کی مجبوری ہے کہ وہ ایسے ٹیچر کو ہائر کرے گا جو انگریزی پہ کمانڈ رکھتا ہو. اس میں اگر آپ آئٹس کا ایگزام دے لینا، میں نے الحمدللہ خود آئٹس کا ایگزام دیا ہے اپنی انگلش امپروو کرنے کے لیے، اس میں الحمدللہ میرا 7 سکور آیا تھا. اگر آپ انگلش تیار کر کے، اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اور اسپیکنگ، اور یہ برٹش کاؤنسل ہی ایگزام لیتی ہے. تو آپ کی انگریزی بہت نکھر جائے. یا شروع میں اگر آپ انگریزی میں کمزور ہیں تو اس کو سیکھیں، لیکن فیوچر میں یہ ضرور لے کے آئیں کہ آپ کی سی وی کے اوپر لکھا ہو کہ اس نے آئٹس کیا ہوا ہے، اس نے برٹش کاؤنسل کی. برٹش کاؤنسل آپ کو سرٹیفکیٹ دے گی، اور اس آئٹس کی بیس سے وہ جو آپ کے پاس آئٹس کی سرٹیفکیشن ہے وہ یورپ میں بھی چلے گی، مڈل ایسٹ میں بھی چلے گی، اور وہ یو ایس اے اور کینیڈا میں بھی چلے گی. انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہے، برٹش کاؤنسل کراتا ہے. ہر مہینے میں 2 آئٹس کے ایگزام ہوتے ہیں. اس سے آپ کی انگلش میں نکھار آ جائے گا. آپ ریڈنگ پہ الگ توجہ دیں گے، ریڈنگ کا الگ ایگزام ہوتا ہے آئٹس کا، لسننگ کا الگ ہوتا ہے، اسپیکنگ کا الگ ہوتا ہے. یہ سوچے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ یقین کریں میں نے کچھ عرصہ عربی بھی پڑھی ہے، الحمدللہ دروس اللغہ پڑھی ہے. عربی زبان انگریزی سے بہت گنا مشکل ہے. انگریزی میں تو سارے 12 ٹینس ہیں، 4 پریزنٹ کے، 4 پاسٹ کے، 4 فیوچر کے. تو عربی میں تو ذرا 17 تو پہلی. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو عالم دین عربی پڑھا سکتا ہو، عربی بول سکتا ہو، انگریزی تو اس کے لیے کم از کم بھی جو ہے نا، اگر اس کو عربی سیکھنے کے اندر 100 نمبر کی محنت لگی ہے نا، تو انگریزی سیکھنے کے اندر اس کو 10 نمبر کی محنت لگے.
یہ میں نے عربی بھی پڑھی ہے اور آئٹ سے ایگزام میں 7 بینڈ بھی لیا ہے. یہ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ عربی پڑھنے پڑھانے والے آدمی کے لیے انگریزی سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں. تو جس سے آپ کی ورتھ بنے گی، پہلی کمپیوٹر سکلز، دوسرا انگلش لینگویج. اور انگلش لینگویج میں آپ نے چاروں پہ کام کرنا ہے، ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ. بچے نا بڑے تیز ہوتے ہیں کلاس کے اندر، اگر آپ رائٹنگ میں صحیح ان کی غلطی نہیں نکالیں گے، ریڈنگ میں غلطی نہیں نکالیں گے، تو بچے سمجھ جائیں گے ادارہ اچھا ادارہ نہیں آپ کو لے گا. اچھے ادارے میں جانے تو اپنے آپ کے اوپر آپ کو پروگریس کرنا ہوگا، کام کرنا ہوگا. یوز آف وائٹ بورڈ، پروجیکٹر اینڈ کلاس روم مینجمنٹ. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو وائٹ بورڈ کا استعمال آنا چاہیے. وائٹ بورڈ کا اچھا استعمال کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے جب پڑھانا شروع کیا، ہمارے ایک بڑے معزز ٹیچر ہیں برہان صاحب، ماشاءاللہ ایولون کے پرنسپل ہیں جوہر ٹاؤن کے. 18 سال ان کو تب ہو چکے تھے جب میں نے پڑھانا شروع کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر، وائٹ بورڈ کے استعمال کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ ہر ٹیچر کا اپنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جو ان سے سیکھا کہ آپ نے کوئی بھی ٹاپک پڑھانا ہے نا، آپ سب سے پہلے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس وائٹ بورڈ پہ لکھتے ہیں اور بچوں سے کہے سارے لکھ لو. اب یہ جب کلاس میں لکھنے والا کام ہے نا، 35 منٹ کی کلاس ہے، تو مثال کے طور پہ پہلے 15 منٹ یہ لکھنے والا کام ہو رہا ہے. اس کے اندر آپ لکھیں، اس کے بعد کلاس میں چکر ماریں کون لکھ رہا ہے کون نہیں لکھ رہا. جو ذرا کم لکھ رہا ہے اسپیڈ سے، بیٹا جلدی کر لیں، بیٹا آپ کے لیے تھوڑی جلدی کر لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کلاس میں سے پھریں گے اور وائٹ بورڈ پر لکھیں گے، اب 15 منٹ میں جو آپ نے جو ٹاپک پڑھانا تھا اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے لکھ دیے اور بچوں سے بھی لکھوا لیے. اس کے بعد سارے بچوں کو کہہ دے بیٹا پین بند کر کے نا آپ ٹیبل پہ رکھ دیں. اب کوئی بچہ لکھے گا نہیں، صرف مجھے سنیں. پھر آپ اس ایک ایک چیز کو ایکسپلین کریں. وہ 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، اور آخری 5-7 منٹ جی بھائی کسی کا کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیں. اب اس ایک 35 منٹ کی کلاس کے اندر بچوں نے لکھ بھی لیا، بچوں نے سمجھ بھی لیا، اور بچوں کو اگر کوئی سوال تھا تو بچوں نے سوال بھی کر لیا. تو یہ کمپلیٹ کلاس ہے. کسی کلاس میں بچوں نے لکھا نہیں، بچے لکھ رہے تھے، ٹیچر سمجھا رہا تھا، آدھا سمجھ میں آیا آدھا سمجھ میں نہیں آیا، یہ بھی انکمپلیٹ کلاس ہے. بچوں کو اینڈ پہ کوشچن کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، یہ بھی انکمپلیٹ کلاس ہے. گھر جا کے پیرنٹس کو کہتے ہیں یا ان کو جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی. تو جب آپ ان کو چانس دیں گے نا کہ آپ سمجھ لیں، کوشچن کر لیں، تو یہ آپ کی ایک کمپلیٹ کلاس ہے. اور وائٹ بورڈ کے سب سے اوپر جا کے لیفٹ ٹاپ لیفٹ پہ تاریخ ڈالیں، نیچے ڈے لکھیں، ایسے آج 1/12/24، نیچے سنڈے. سینٹر میں جو آپ نے ٹاپک پڑھانا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ڈائجیشن ان ہیومنس، ٹھیک ہے، اور رائٹ سائڈ پہ میں تو لکھ دیتا ہوں حدیث، جیسے اللہ کے جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی. اس نے بچوں کو بتا دیا بیٹا ہمارے اکثر گناہ غیبت، چغلی اس سے ہوتے ہیں، تو فضول گفتگو سے بچنا بھی عبادت ہے. یہ پتہ ہے کہ آپ کلاس کے اندر انٹر ہوئے بچے باتیں کر رہے ہیں، جو آپ حدیث لے کے ایکسپلین کریں گے نا، تو وہ ادب کے اندر نا اس سے دنیاوی فائدہ کیا ہوگا، بچے ذرا متوجہ ہو جائیں گے کہ یار چلو کوئی اللہ کی بات ہو رہی ہے، میں ذرا خاموش ہوں. 2 منٹ ایسے لینے. اور اگر ہم نے 2 منٹ کے اندر ایک کلاس میں بچوں کو 2 منٹ 3 منٹ میں ایک حدیث بتائی، تو آپ سوچیں 1 سال کے اندر بچوں کا لیول کہاں چلا جائے گا. یہی وجہ ہے ہم دورہ پاک ترک میں LGS میں جہاں بھی پڑھاتا ہوں، LGS میں جہاں بھی پڑھاتا ہوں، تو جاتے ہی پہلے ٹاپ رائٹ میں حدیث لکھ دیتا ہوں. اور میں فیصل آباد گیا حسنین، تو وہاں پر شیخ رمزی صاحب ہیں، بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، شاید آپ جانتے بھی ہوں. ان سے میں ملا، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جو اخلاق، مولانا تاجمی صاحب کے مدرسے کے استاد ہیں، شاید آپ جانتے ہوں، کہ اپنے بچوں کو اخلاق، معاملات اور معاشرت، اس کی احادیث کلاس میں بتایا کریں آپ، کیونکہ اس کی کمی سچ بولنا چاہیے. سارے کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، حلال طریقے سے کمائی کرنی چاہیے. تو جس کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا اسلام ہے. تو بچوں کو جاتے ہی جب ہم یہ انگیج کر لیں گے، اور پھر جو میں نے آپ کو 35 منٹس کا سٹرکچر بتایا، ایسے کلاس ہو جائے.
molding personal behavior to develop bonding with school management, students and parents. बाज दफा हमारे अंदर ना बुजुर्गी सी आ जाती है, शैतान लगा हुआ है, हमने अपने आप को बच्चे के साथ मिलाना है, हमारा बच्चे के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, उसके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, असातिज़ा के साथ, इसके हमने अपने आप को मोल्ड करना है. हाउ टू अप्लाई इन स्कूल्स, हम आगे रहते हैं स्कूल्स में अप्लाई कैसे करें. फ्रॉम बहरिया टाउन टू DHA मोर देन 100 schools आर अवेलेबल. 100 तो मैंने थोड़े लिख दिए, 5 बहरिया जो भी मैंने आपको बताया, तर्जुमातुल कुरान, नाजरा, ओ लेवल इस्लामियात और एमफिल करने के बाद बैचलर्स इन इस्लामियात. इसकी कम अज कम भी अगर मैं लाहौर शहर की बात करूं तो 700 से 800 ऐसे इदारे हैं, कम अज कम भी, शायद ज्यादा. गली गली में तो स्कूल खुला हुआ है, मैट्रिक हो रहा है, ओ लेवल हो रहा है, वहां आपकी वैकेंसी है. तो कल को आप ये देखें कितना पेशा फायदेमंद ये फील्ड है. कल को मिसाल के तौर पे एक स्कूल से निकाल दिया जाता है, किसी वजह होती है, तो ये नहीं है कि ये कोई ऐसा फील्ड है कि बंदा कहे अब मैं कहाँ जाऊं. लॉट पड़ी हुई है जहां आप जा सकते हैं. तो ये एक ऐसा फील्ड है, समझदारी ये होती है. आजकल कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर का दौर है, तो लोग कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं. कुछ अरसा पहले MBA का दौर था, लोग MBA कर रहे थे. इस वक्त टीचिंग में नौकरियां ही नौकरियां हैं. और हर साल मई जून के अंदर जब छुट्टियां होती हैं, टीचर स्विच करते हैं, कोई छोड़ रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर जा रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है. अगर आप टीचिंग के अंदर ग्रिप हासिल कर लेना तो किसी और फील्ड का बंदा तो बेरोजगार बैठ सकता है, अच्छा टीचर बेरोजगार नहीं बैठ सकता. हर गली में तो स्कूल खुला हुआ है, कॉलेज खुला हुआ है, यूनिवर्सिटी खुली हुई है. इस वजह से फ्यू रिनोन्ड चेन्स ऑफ स्कूल्स इन लाहौर. अब ये देखें कि कुछ चेन्स बता रहा हूं, इनके 15, 20, 25, 30 कैंपस हैं. आप देखें कितना वर्सटाइल फील्ड है. लकास, बीकन हाउस, LGS, पाकतुर्क, कॉर्नरस्टोन, अलाइड, पंजाब, किप्स, यूनिक, अमेरिकन लाइसियम, अमेरिकन लाइसिटफ, सिटी, रूट्स, क्रीसेंट, ब्लूमफील्ड, एवलॉन, स्टेप, स्कॉलेस्टिक. तो मैंने थोड़े से लिखे, जगह थोड़ी थी, और इनकी पूरी चेन्स हैं. जोहर टाउन का कैंपस अलग, वापडा टाउन का कैंपस अलग, वलेंशिया टाउन का कैंपस अलग, गुलबर्ग का कैंपस अलग, डिफेंस का कैंपस अलग, बहरिया टाउन का कैंपस अलग. इतना वर्सेटाइल फील्ड है प्रोग्रेस करने के एतबार से. किसी फील्ड में, किसी भी स्कूल में हमारी नौकरी लग सकती है. डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग CV विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस. अप्लाई कैसे करना है स्कूल के अंदर? आपका CV स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. CV के अंदर ना रेलिवेंसी होनी चाहिए. अगर हम तर्जुमातुल कुरान के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो अपना तर्जुमातुल कुरान की पढ़ाई और तर्जुमातुल कुरान का एक्सपीरियंस उसमें शो करें. अगर हम नाजरे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नाजरे का एक्सपीरियंस और नाजरे की तालीम शो करें. अगर हम O लेवल इस्लामियात के लिए शो कर रहे हैं तो उसकी एक्सपीरियंस CV के ऊपर शो करें और उससे रिलेटेड पढ़ाई शो करें. चाहे एक ट्यूशन पढ़ाई है, चाहे क्लास में बैठ के ना, सच्ची बोलना है ना, अपने मदरसे में, अपने घर में, अपने बहन भाई शागिर्द को भी O लेवल इस्लामियात पढ़ाई है ना, O लेवल इस्लामियात पढ़ाने का एक्सपीरियंस है. क्योंकि एक्सपीरियंस तो पढ़ाने से ही आता है. पहली दफा जब आप जाएंगे तो पहली दफा को कहेंगे 5 साल का तजर्बा लेके आओ, तो आपको अपनी CV को ऐसे मोल्ड करना है कि अगले बंदे को ये आउटलुक में नजर आए कि भाई ये पढ़ा सकते हैं. अब मिसाल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी के अंदर BSc इस्लामियात के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपने तर्जुमातुल कुरान का एक्सपीरियंस दिया हुआ है CV के ऊपर, और जो प्रिंसिपल है, जो डायरेक्टर है, वो देखता है कि अप्लाई तो मेरी यूनिवर्सिटी में किया हुआ है BSc इस्लामियात के लिए, लेकिन इसका सारा एक्सपीरियंस तो O लेवल इस्लामियात का है, इसका सारा एक्सपीरियंस वो तर्जुमातुल कुरान का है, तो फिर आपको वहां नौकरी नहीं मिलेगी. इसलिए अगर आप O लेवल इस्लामियात के लिए अप्लाई कर रहे हैं या तर्जुमातुल कुरान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो है ना, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, CV स्ट्रांग होनी चाहिए. और इसमें आप परेशान ना हो कि मैंने तो अभी एक दिन भी नहीं पढ़ाया. CV वक्त के साथ ही स्ट्रांग होती है. बस किसी अच्छे बंदे से, जो मार्केट में कंप्यूटर वाले बैठे होते हैं, उसको कहें कि भाई मैंने O लेवल इस्लामियात के लिए, तर्जुमातुल कुरान के लिए, BSc के लिए अप्लाई करना है, मुझे इससे रेलेवेंट CV बना दो, वो बना देगा. और आजकल जो फॉर्मेट चल रहा है, इंटरनेशनल फॉर्मेट चल रहा है, कैनेडियन फॉर्मेट भी है, वो एक सफे के ऊपर पूरी CV हो, 2 सफे, 3 सफे, 4 सफे, ना ना ना, वो जमाना नहीं.
جو سامنے پڑھنے والا نا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کو پتا ہے لوگوں کے پاس ٹائم, ایک صفحہ ہو اس کے اوپر دیکھتے ہی آپ کا نام, پتہ, موبائل نمبر, شناختی کارڈ, اچھا آپ میریڈ ہیں, ان میریڈ ہیں, آپ نے بیچلرز کہاں سے کیا, درس نظامی کہاں سے کیا, آپ نے کون سی اسکول میں پڑھایا, کون سی ٹریننگ کی, ایک ہی صفحے کے اوپر آپ کا سارا جو ایکسپیرینس ہے نا اس کے سامنے آ جائے. اس کو کہتے ہیں اچھی سی وی. 2-3 صفحے کی سی وی پڑھنے کا ٹائم کسی کے پاس نہیں. ڈراپنگ سی ویز ٹو ایڈمنسٹریشن ان اسکول بائی ریچنگ ایچ اسکول, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مجھے الحمدللہ آج پڑھاتے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں, اور میں ایل جی ایس سے ہی پڑھایا, پاکتور میں ہی پڑھایا. لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں اس کو بتانے میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا تو کم از کم 50 سے زیادہ اسکولوں میں اپنی سی وی دے کے گیا تھا. موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا 200 کا, اپنی سی وی کی 25 فوٹو کاپیاں کرانی, ایک اسکول میں جا کے دے کے آنے. یہاں سے میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا, اندر جا کے لوگوں کو ملنا, کیونکہ ریفرنسز تھوڑے ہوتے ہیں, ہر بندے کے پاس ریفرنس نہیں ہوتا. بہت سارے اسکول ایسے ہوتے ہیں, بہت سارے اسکول ایسے ہوتے ہیں. جیسے میں لکاس مائل سٹون ہے ویلنشیا ٹاؤن, ویسے گزرتا گارڈ نے پوچھا کون, میں نے کہا میں ٹیچر ہوں, میں نے اندر جا کے ملنا ہے. میں اندر چلا گیا, اندر جا کے میں سیدھا کوآرڈینیٹر کے پاس چلا گیا, میں نے کہا یہ میرا سی وی ہے. اسے میری پرنسپل سے میٹنگ کرا دی. اب گھبرائیں مت, سی وی پکڑیں اندر جائیں. یہ ایل جی ایس جے ٹی ہے, کتنا بڑا ہے, اس کے گیٹ کے اوپر میں سی وی دے کے آیا. مجھے پرنسپل کا فون آ گیا کہ آپ انٹرویو دینے آ جائیں, ڈیمو کلاس پڑھانے کا بار ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف میرا اندر اگر کوئی تعلق والا بندہ ہوگا نا تب میں جا سکتا ہوں, ورنہ میں نہیں جا سکتا. میں اداروں میں پڑھاتا ہوں, یقین کریں لوگوں کو قابل, ایماندار لوگوں کی بڑی ضرورت ہے اداروں کو, اور ہر بندہ ہر دفعہ ریفرنس سے نہیں ملتا. واک ان, ایک وقت آئے گا زندگی میں ہر فیلڈ میں, چاہے دکان کھول لیں, چاہے ٹیچنگ میں آ جائیں, چاہے سرکاری نوکری میں آ جائیں, ہر فیلڈ میں پہلے 1-2 سال تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں. جب آپ ایک دفعہ سکولز میں گھس جائیں گے نا, اور آپ کی سی وی پہ ٹھپے لگ جائیں گے, آپ کے 9ویں کے 10ویں کے 2-3 ریزلٹس آ جائیں گے, یا او لیول اسلامیات کے آپ کے ریزلٹس آ جائیں گے, پھر نہیں آپ کو جا کے سی وی دینی پڑے گی, پھر آگے آپ کا سارا کام تھرو نیٹ ورکنگ چل جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ شروع میں اندر ان ہونے کے لیے آپ مت گھبرائیں کہ میں اسکول میں کیوں جا رہا ہوں, میں کیسے جاؤں. جائیں اندر اپنی سی وی دیکھیں, اندر چوکیدار جانے نہ دے, اس کو کہہ کے یار یہ میری سی وی اندر تم نے کوآرڈینیٹر کو دے کے آنی. کب دو گے مجھے بتاؤ, کب دو گے. اس کو صاف کر سکے یار تمہیں امانت ہو گئی ہے, تم نے میری سی وی اندر پکڑا کے آنی. پکڑا کے یوزنگ لنکس ان اسکول, ہاں جہاں لنک ہے, ایسا میں پاکتور میں پڑھاتا تھا, ایل جی ایس میں پڑھاتا تھا. تو جب گورنمنٹ نے 2019 سے پریشر ڈالا ترجمۃ القرآن شروع کرے, تو مجھے پرنسپل نے بلا لیا. انہوں نے کہا کہ یار حمزہ ٹیچر چاہیے, ترجمۃ القرآن پڑھانا ہے. میں نے کہا میں آپ کو ٹیچر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا اگر صحیح بندہ پڑھانے نہیں آئے گا تو وہ بچوں کی غلط ذہن سازی کر دے گا. تو الحمدللہ میں نے سارے اپنے حلقے سے 8 سے 9 علماء کرام, مفتیان حضرات, ان کے انٹرویو کرائے. میں نے کہا انہی میں سے ہی سلیکٹ ہوں گے نا. تو ایک ماشاءاللہ مفتی صاحب تھے, وہ سپیریئر یونیورسٹی میں ہی پڑھاتے تھے, ان کو ان ساری چیزوں کا پتا تھا, ان کی سلیکشن ہوگی. ایک مولانا صاحب تھے, ان کی ایل جی ایس میں سلیکشن ہوگی. تو اگر کہیں آپ کو ریفرنس مل جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے, ریفرنس کام کر دیتا ہے. اگر ریفرنس نہ ملے ہمت نہ ہارے, جا کے سی وی دے. پریپریشن ریگارڈنگ انٹرویو, ٹرائی ٹو اسپیک انگلش اور پیور اردو وداؤٹ اینی پنجابی ایسنٹ. آپ سے پرنسپل نے پوچھا آپ کہاں پڑھاتے ہیں, مثال کے طور پہ, جی میں بیت النور تو درس نظامی کیتا ہوا ہے. ریجیکٹڈ. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا آج کل بچوں کا کیا ہے, جی میں فلاں مدرسے جو کیتا ہوا ہے. پنجابی تو بولنی نہیں نا, انفارچونیٹلی یہ ہماری ایک گالی سی بن گئی ہے. یہ جو سٹیج ڈراموں میں جو مزاحیہ کرنا ہوتا ہے نا, کسی کا طنز کرنا ہوتا ہے. اگر اسکول کے پرنسپل کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ ٹیچر نے کلاس میں جا کے پنجابی بولی ہے, اور پیرنٹس کو پتہ لگ جائے گا, وہ اس کو اپنی انسلٹ فیل کرے گا. تو آپ نے جب انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے انگریزی بولنی ہے, یا آپ کا پیور اردو ایسنٹ ہو, پنجابی ایسنٹ ہو. انگریزی میں بورے نہیں ہارے, ورنہ اردو میں. دوسری بات, بڑی امپورٹنٹ بات, اس وجہ سے بڑے لوگوں کے انٹرویو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے فیل ہوتے ہوئے دیکھے.
ذرا نوٹ کیجئے گا یہ پوائنٹ سارے نوٹ کرنے والے پوائنٹس ہیں. Never tell them your maslak or your affiliation with any jamaat in beginning. Just tell them I am a Muslim and I follow Quran and Sunnah. مثال کے طور پہ میرا پرنسپل تھا اہل حدیث ذہن کا بریلوی ذہن کا. میں نے اس نے پوچھا جی آپ کا مسلک کیا ہے؟ جی ہاں الحمدللہ میں دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں. اس نے آپ کو ادھر ہی ریجیکٹ کر دینا. اس نے آپ کو کیا کر دینا؟ کیونکہ آپ دیوبندی مدرسے میں انٹرویو دینے نہیں جا رہے, آپ اسکول میں انٹرویو دینے جا رہے ہیں جہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے بیٹھے والا کسی اسکول آف تھاٹ کا ہو, آگے بیٹھا ہوا بچہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا ہو, کسی بھی نظریے کا ہو. آپ نے کام تبلیغ کا ہی کرنا ہے. اب میں یہاں جو حدیث لکھتا ہوں میں تبلیغ کا کام نہیں کر رہا. ہر مہینے پاک ترک میں سیشن کرتا ہوں, ایل جی ایس میں سیشن کرتا ہوں, تبلیغ کا کام نہیں کر رہا. ہمارے بزرگ یہی تو کہتے ہیں کام ہونا چاہیے چاہے نام ہو یا نہ ہو. ڈائمنڈ کے اجتماع میں 5 لاکھ بندہ بیان سن رہا ہوتا ہے اور 99% لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا بیان کرنے والے کا نام کیا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا ضرورت ہے اپنے اوپر ایک لیبل لگانے کی؟ تو کام ہم نہیں کرنا ہے. تو کبھی ہم نے اپنا مسلک, جس طرح ہم ایک ٹیچر کو ہائر کروایا, اب وہ ٹیچر ماشاءاللہ مدرسے سے فارغ تھی تجوید کے لیے, پورا ماشاءاللہ شرعی پردہ کرتی تھی, گلوز بھی پہنتی تھی, وہ 23-24 سال کی ابھی ان میرڈ سی تھی, بچی تھی. تو میری پوری کوشش تھی یہ گھس جائیں, فیمیل سے بچوں کو یہ پڑھائیں. ان کا کوآرڈینیٹر سے انٹرویو کروایا, کوآرڈینیٹر نے انٹرویو میں پاس کیا اور وہ پروجیکٹر کے اوپر کروایا, پروجیکٹر بھی بڑا اچھا ہوا. جب فیمیل ٹرکش ڈائریکٹر نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حجاب کیوں لیا ہوا ہے یا آپ نے گلوز کیوں پہنا ہوا ہے, کیونکہ جو دنیا ذہن کا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں یہ کٹر ہے, پتہ نہیں کیا ذہن ہے اس کا. تو کہتی میں گھبرا گئی. میں نے کہا میں نے تو ساری کوشش یس کرا دی تھی, پرنسپل صاحب تک یس کرا دی, آپ کی سلیکشن کیسے نہیں ہوئی؟ تو کہتی کہ میں گھبرا گئی جب انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ نے شرعی پردہ کیوں کیا. میں نے کہا آپ نے ان کو بتانا تھا نا, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایمان والو اپنے آپ کو چھپاؤ تاکہ تم پہچانی نہ جاؤ. وہ قرآن کی آیت سنتی نا کبھی آپ کے اوپر کوشچن نہ کرتی. قرآن کو تو ہر مسلمان مانتا ہے, ہم شرما جاتے ہیں. میں 4 برادرز میں جاب کرتا تھا, مجھے میرے ڈائریکٹر نے پوچھا وہاں پہ تم ٹوپی کیوں پہنتے ہو؟ میں نے کہا سر یہ باقی مسلمان ٹوپی کیوں نہیں پہنتے؟ کہ مسلمان نہیں ہوں. کیا ہو پریشان ہو گیا. میں نے کہا میں ٹوپی سر اس وجہ سے ڈھکتا ہوں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر باہر نہیں نکلتے تھے. اب مجھے بتائیں کوئی آدمی جتنا مرضی لبرل ہو اس کے اوپر اعتراض کرے گا؟ قرآن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. یا قرآن کی اگر میں اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, تو جو میں نے ورڈ لکھا ہے نا جسٹ ٹیل دیم, صرف ان کو یہ بتائیں آئی ایم اے مسلم, میں مسلمان ہوں, اینڈ آئی فالو قرآن اینڈ سننا, اور میں قرآن اور سنت کی اتباع کرتا ہوں. کیونکہ مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے 25 مسلک ہیں, 25 برانچیں, وہ جو لبرل لوگ ہیں نا وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. تو اپنی جو کام ہم نے کرنا ہے دین کا کام, تو اس وجہ سے. اور ویسے بھی اللہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ آیت اس کو پڑھ کے سنیں, وہ آپ سے بڑا متاثر ہوگا. اگر آپ کسی انٹرویو لینے والے کو یہی یقین دہانی کرا دیں نا کہ آپ وہاں صرف اسلام کی بات کریں گے اور آپ وہاں صرف سنت کی بات کریں گے, آپ یقین کریں وہ آپ کو رکھ لیں گے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی اس کو سنف ہو گیا, بہت سارے لوگ, ہاں اگر اپنی مسلک کا سکول ہے, اپنی مسلک کا سکول ہے, جیسے اسکالسٹک ہے, اسکالسٹک اسلامیہ ہے, اسکالسٹک ابن عمر ہے, ویل ہے, بیت النور ہے, بیت السلام ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. ان میں تو ماشاءاللہ ہمارے لوگ گھسے ہوئے ہیں. میں تو چاہتا ہوں آپ حضرات ان جگہ پہ جائیں جہاں پہ لوگ نہیں ہیں, تو وہاں پر ہم نے کام اپنا کرنا ہے, اپنی پہچان چھپا. اور یہ ہمارے تبلیغ کے بڑوں کا اصول بھی یہی ہے. شو یور سیلف دیٹ یو, اگلی ایک اور بات, ایک اور ٹیچر ریجیکٹ کیوں نہیں. Show yourself that you strongly oppose beating children or punish them severely. ایک ٹیچر کا ہم نے انٹرویو کروایا. انٹرویو کرنے کے دوران وہ بچوں سے کوشچن کر رہی تھی, تو ایک بچے نے بچہ بتایا نہیں تو انہوں نے اس کو ہلکی سی ایسے لگا دی. بعد میں تو پرنسپل صاحب مجھے پڑھ کے وہ تو بچوں کو ابیوز کرتی ہیں. اس کا اتنا برا کانسیپٹ. اور آپ کو پتا ہے کہ میڈیا یونیورسٹیوں میں جو مرضی ہو, یو ایم ٹی میں کیا ہو رہا ہے, کام سائٹس میں کیا ہو رہا ہے, کبھی آپ کو میڈیا پہ نظر نہیں آئے گا.
لیکن وہ بلوچستان کے بیکورڈ علاقے کسی مدرسے میں زیادتی ہو جائے گی نا تو 5 دن ہیڈ لائن کی پہلی خبر وہ ہوگی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو میڈیا نے لوگوں کا ذہن سازی بڑی غلط کی ہے. پیڑ لوگ ہیں سارے. تو اس وجہ سے آپ نے اگر انٹرویو لینے والے کو یہ ذرا سا بھی اس کو یہ سنف ہونا کہ مزاج میں سخت ہے, ڈانٹ ڈپٹ کرے گا, مارے گا, پیٹے گا, پھر سلیکشن نہیں ہوگی. Be very polite and soft in speaking. Our behaviors are more not noticed than our outlook. لوگ ہمارے کردار کو دیکھیں گے, ہماری آؤٹ لک کو نہیں دیکھیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے, آپ مجھے خود بتائیں کہ جو بچہ ڈیفینس میں رہتا ہے, بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہے, ویلنشیا ٹاؤن میں رہتا ہے, او لیول کر رہا ہے, اے لیول کر رہا ہے, ایف ایس سی کر رہا ہے, کتنے فیصد لوگ ایسے ہوں گے جن کے باپ اپنے بچے کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ خود بتائیں آپ. جب باپ آج کل کے زمانے میں نہیں اٹھا سکتا, وہ ٹیچر جسے نوکری کرنی ہے وہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ سگی ماں نہیں اٹھا سکتی ہاتھ. اگر کوئی بچہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے, ہم اس کو کھڑا کر دیں, ہم اس کو دیوار کے ساتھ پیچھے بھیج دیں. بس یہ 2 کام ہم کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. اور اگر وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں تو کوآرڈینیٹر کو اعتماد میں لے کے اس کو کلاس سے 10 منٹ کے لیے باہر کھڑا کر دیں. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کھڑا کر دیں, کلاس میں اس کو پیچھے بھیج دیں, یا کوآرڈینیٹر کو اعتماد میں لے کے اس کو کلاس سے باہر نکال دیں. اس سے آپ آدھا قدم بھی آگے جائیں گے نا, اسکول میں کام کرنا مشکل ہے. ایل جی ایس سے میں نے ایک جب میں انٹرویو دینے گیا نا علامہ اقبال ٹاؤن میں, تو مجھ سے میری پرنسپل پوچھتی اگر کوئی بچہ آپ کو تنگ کرے گا تو آپ اس کو ماریں گی؟ اس کے ذہن میں میڈیا نے ذہن بنایا ہوا نا داڑھی ٹوپی والا. میں نے کہا نا مس, توبہ توبہ توبہ, میں کیوں بچے کو ماروں گا؟ اچھا اچھا اچھا, میری ایل جی ایس علامہ اقبال ٹاؤن میں سلیکشن ہوگی, کیونکہ میں نے اس کو یہ یقین دلا دیا کہ میں بچے کو انگلی بھی نہیں لگاؤں گا, نہ ہی اس کی میں انسلٹ کروں گا. یہ میں اپنا واقعہ سنا رہا ہوں, یہ میرے ساتھ پیش آیا. اور میرے ساتھ یہ سوال ہو, میرے حلیے کو دیکھ کے پرنسپل نے پوچھا آپ بچوں کو ماریں گے, اور میں نے اس کو یقین دہانی کرا دی میں تو انگلی بھی نہیں لگاؤں گا, بڑا تنگ کرے گا تو کھڑا کر دوں گا, ورنہ کوآرڈینیٹر کو بتا دوں گا. فوراً اس کو تسلی ہوگی. اور الحمدللہ پھر یہی پرنسپل, یہی ایل جی ایس علامہ اقبال ٹاؤن میں ہم نے ظہر کی نماز جماعت سے شروع کرائی. 50 بچے چھٹی ٹائم ظہر کی نماز پڑھتے تھے. اور ہم جن کو کہتے ہیں لبرل ہیں, لڑکا لڑکی کے یہاں ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, لڑکی لڑکے کے یہاں ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ لڑکے نماز پڑھتے تھے. اور میری اسٹوڈنٹس, فیمیل اسٹوڈنٹس مجھے آ کر کہتی تھی کہ سر لڑکیوں کے بھی نماز کا ارینجمنٹ کریں. میں نے کہا بیٹا یہاں پر نا واش رومز لمیٹڈ ہیں, اور اگر پھر وہ اکٹھے پھر نیا اکٹھا کھل جانا, آپ گھر جا کے پڑھیں. میری امریکن لائسیم کے اندر اسٹوڈنٹ تھی, میں نے حدیث لکھوائی, وہ سر پہ اس کے دوپٹہ بھی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. میں نے اس کو حدیث لکھوائی, کلاس میں جاتے میں نے حدیث لکھی, جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ اسے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. عاشورہ کی چھٹیاں نہیں, محرم کی چھٹیاں آنے والی تھی. عاشورہ کی چھٹیوں کے بعد آئی, آ کے مجھے کہتی سر میں نے نا عاشورہ کا روزہ رکھا تھا. میں نے کہا ویری گڈ, اپریشیٹڈ. تو کہتی پتہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی میں جب گھر گئی نا تو میں نے نا 9 محرم کی جو رات تھی اس سے امی کو کہا کہ میں نے تو صبح روزہ رکھنا ہے. تو امی نے کہا 10 محرم کو کون روزہ رکھتا ہے, 10 محرم کو سبھی لگاتے ہیں, جو ہمارا کانسیپٹ بنا ہوا ہے. کہتے میں نے نا یہ کاپی, آپ کی جو کاپی تھی نا جس پہ آپ حدیث لکھواتے ہو اور ہمیں کہتے ہیں کلاس کے اوپر نوٹ کرو, میں نے حدیث جو ہے نا اپنی امی کے آگے رکھ دی کاپی کھول کے, اور کہا کہ یہ دیکھیں سر نے مجھے حدیث لکھوائی ہے. کہتی میں نے روزہ, ہمارے گھر میں پہلی دفعہ کسی نے عاشورہ کا روزہ رکھا. اب ہم دیکھ لبرل, ہم لوگوں کو ان کے ظاہر سے جج کرتے ہیں, حالانکہ وہ اندر سے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگلی بڑی امپورٹنٹ انٹرویو کی آخری بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی نوٹ کر لیں, گو ان ویری نائس نیٹ اینڈ کلین ڈریس اینڈ شوز. Better to go for matching of clothes like cap, shalwar kameez, shoes, waistcoat, etc. J-dotted MTJ products have excellent quality. آپ مجھے دیکھیں, پاک ترک کے اندر, ایل جی ایس کے اندر جمعے کے علاوہ شلوار قمیض پہننے پہ پابندی ہے. جتنے بھی لاہور کے ادارے ہیں نا, لیکن مجھے الحمدللہ آج تک کسی بندے نے نہیں کہا آپ نے شلوار قمیض یا ٹوپی پہن کے نہیں آنا. میں نے ایل جی ایس میں 6 سال کام کیا ہے, میں نے امریکن لائسیم میں کام کیا ہے, میں نے پاک ترک میں کام کیا ہے. پتہ کیوں؟ یہ دیکھیں, ویسٹ کوٹ بلو, قمیض بلو, جو باہر میرے سینڈل پڑے ہیں وہ بھی بلو. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں
کہ اگر ہم اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنا کر جائیں گے نا اچھا، تو ہمیں کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ ہمیں اس کے اوپر اعتراض ہے. اور اگر ہم وہی جو ہم مدرسے میں شلوار قمیض پہن کے جاتے ہیں، نیلی ٹوپی اور فلانا کرتا یا فلانا یا ایسے یا کامن جیسے گھر میں پہنے جاتے ہیں، تو اس کلچر کو نا ایکسپٹ نہیں کیا جاتا مارکیٹ میں. یہ کلچر ایکسپٹیڈ ہے. یہ کلچر کیا ہے؟ ایکسپٹیڈ ہے. ورنہ پھر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ پینٹ شرٹ پہنے. میں ٹوپی پہن کے جاتا ہوں، مجھے آج تک مجھے سارے، میں نے رائمنڈ گیا، رائمنڈ سے میں نے پرپل ٹوپی، نیلی ٹوپی، گرین ٹوپی، بلو کے ساتھ بلو کی میچنگ لگا لی، گرین کے ساتھ گرین ٹوپی کی میچنگ لگا لی، براؤن کے ساتھ براؤن ٹوپی کی میچنگ لگا لی، گرے پہنا تو گرے کے ساتھ گرے ٹوپی کی میچنگ لگا لی. 300 روپے کی ٹوپی آتی ہے. اور یہ میں مسجد والی ٹوپی پہن کے چلا جاؤں تو میرے پہ آبجیکشن لگ جائے گا. ہم مسجد والی ٹوپی پہن کے چلے، ٹوپی پہنی نا، سر ڈھکنا ہے نا، کرتا پہننا ہے نا، سنت لباس ہے نا، سنت ہے، تو ہم اس کو پریزنٹیبل کریں. اور آپ یقین کریں، میں نے یہ دیکھا کہ میرے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ شلوار قمیض آگے پیچھے ہی پہننا شروع کیا. لیکن پھر کچھ سختی آئی تو انہوں نے نہیں کیا. لیکن وہ کوئی بندہ مجھے کہنے کی بجائے میں یہ پورے وسوع کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری آؤٹ لک کو دیکھ کر لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے تو اس وجہ سے شریعت میں بھی یہ ہے کہ داڑھی کو ایسے رکھیں، اپنے آپ کو ایسے رکھیں کہ آپ پریزنٹیبل لگیں. آپ کسی بھی مجلس میں جائیں، کسی بھی انٹرنیشنل آپ افیئرس کے اندر میٹنگ میں جائیں، کسی میٹنگ میں جائیں، آپ کی آؤٹ لک ایسی ہو، اسکول کو جب لگے گا نا کہ اس کی آؤٹ لک پریزنٹیبل ہے تو آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرے گا. اور اگر اسکول کو یہ لگے گا کہ اس نے اسی ڈریسنگ میں آنا ہے اور اگر ہم اس کو پینٹ شرٹ کی طرف لائیں گے تو یہ آئے گا نہیں، کھچاؤ پیدا ہوگا، آپ کا اس فیلڈ میں سروائیول مشکل ہو جائے گا. پہلی تنخواہ سے میں نے ایک تنخواہ سے ایک جوتی لی، اگلی تنخواہ سے دوسری لی، تیسری لی، ضروری تو نہیں ہے 6 مہینے میں بندے کی پوری کلیکشن بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ انٹرویو سے ریلیٹڈ چند چیزیں تھیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیمو کلاس ٹیکنیک. اب اگر آپ انٹرویو میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیمو کے لیے بلایا جائے. ہر اسکول میں ایسے ہوتا ہے، وہ آپ کو کہیں گے اچھا جی آئیں آگے کلاس پڑھائیں. ہم دیکھیں گے، وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے، پرنسپل بیٹھ جائے گا، وائس پرنسپل بیٹھ جائے گا، کوآرڈینیٹر بیٹھ جائے گا، کسی اور ٹیچر کو بٹھا لیں گے اور وہ آپ کو آبزرو کریں گے آپ کیسے کلاس پڑھاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈیمو کلاس. جہاں آپ کہیں ان ہونا چاہ رہے ہیں ان کو کہیں کہ میری ڈیمو کلاس لیں. تو ڈیمو کلاس کے اندر آپ نے ان کو کہنا ہے میرا پروجیکٹر سیٹ کر دیں. میرا کیا سیٹ کر دیں؟ پروجیکٹر. جب آپ پروجیکٹر سے بھی کچھ پڑھائیں گے، بے شک سلائیڈنگ پڑھا رہے ہیں، ترجمۃ القرآن کی سورۃ مائدہ پڑھا رہے ہیں، او لیول اسلامیات پڑھا رہے ہیں، ان کو یہ میسج جائے گا کہ ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے. آج کل کے بچوں کے ذہن ٹیکنالوجی اورینٹیڈ ہے. وہ جب پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے. تو جب آپ یہاں دیکھیں گے نا کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی ڈیمو کلاس کی ایک پہلی بڑی ایک سکسیسفل ہوگی. میں جس طرح بایولوجی کا ہوں یا کیمسٹری پڑھاتا ہوں تو میں ساتھ اینڈ پہ بچوں کو ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں. میں نے پورا بایولوجی کی ہر چیپٹر کے ویڈیو، آسموسس پڑھائی ویڈیو دکھا دی، ایکٹیو ٹرانسپورٹ پڑھائی ویڈیو دکھا دی، اسٹرکچر آف ایٹم پڑھایا ویڈیو دکھا دی، کوولنٹ بانڈنگ پڑھائی ویڈیو دکھا دی. بڑا متاثر ہوتے ہیں لوگ. تو وائٹ بورڈ جیسے یوز کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا وہ بھی استعمال کریں. اپنی کلاس کو ڈیوائڈ کریں، پہلے حصے میں وہ دیکھیں گے اچھا ڈیٹ ڈالی ہے، ڈے ڈالی ہے، ایکسپیرینس ٹیچر ہے. اچھا سینٹر کے اندر وہ لکھے ایکسپیرینس ٹیچر ہے. مجھ سے کہ مجھے 3 بورڈ مارکر چاہیے، بلو بھی، بلیک بھی اور ریڈ بھی. ہیڈنگ لکھیں بلیک سے، اوپر والی جو چیپٹر ہے وہ لکھیں ریڈ سے، پھر جو دوسری ہیڈنگ ہے وہ لکھیں بلیک سے، نیچے لکھیں بلو سے. پریزنٹیشن ہے نا، ان کو لگے گا کہ بھئی یہ تجربے والا ٹیچر ہے. اور اگر میں ایک ہی بورڈ یوز کروں، نہ ڈیٹ ڈالوں نہ ڈے ڈالوں، تو پھر میری پریزنٹ، اور نہ ہی میں یہ لے کر جاؤں، رکھ لیں گے تو کہیں گے اچھا جی چلو 18,000 روپے لے لینا تسی. اس کی کریڈیبلٹی 18,000 روپے والی ہے. آپ سمجھ نہیں میری بات کو. جو مفتی صاحب کو ہم نے پاک ترک میں انٹر کروایا، ماشاءاللہ 60+ اس وقت وہ لے رہے ہیں، 60,000 سے اوپر لے رہے ہیں. وہ پروجیکٹر پہ آ کے ڈیمو دینے آئے تھے. اچھا پڑھا ترجمۃ القرآن رہے.
تو یہ 30 دے گا، 40 دے گا، 60 دے گا سٹارٹ میں ایسے، لیکن آہستہ آہستہ آپ او لیول میں، اگر او لیول میں آ جائیں، ترجمۃ القرآن سے شروع کریں، او لیول میں آ جائیں، تو او لیول اسلامیات کے اندر کم از کم بھی 1 سے 5 لاکھ مہینے کی ارننگ ہے. یہ میں آپ کو پورے سے رسول سے بتا رہا ہوں، 1 سے 5 لاکھ. Wander in class and engage students in your lecture, like asking questions from them or bringing some weak students to whiteboard. آپ یہ نہیں کہ صرف لکھی جا رہے ہیں، لکھی جا رہے ہیں، لکھی جا رہے ہیں، کیونکہ پرنسپل بیٹھا نوٹ کر رہا ہے. بچوں میں چکر لگائیں، بیٹا آپ بھی لکھ لیں، بیٹا آپ نہیں لکھ رہے، بیٹا آپ بھی لکھ لیجئے، بیٹا آپ بھی نوٹ کریں. سر میرے پاس تو کاپی نہیں ہے، بیٹا رف کاپی کے اوپر کر لیں. سر میرے پاس پین نہیں ہے، بیٹا کوئی اس کو پین دے دے، اس کو لگے کہ ہی از انگیجنگ دا کلاس، اس نے کلاس کو انگیج کیا ہے. اور کوشچنس کریں، پڑھایا بیٹا میں نے یہ جو بھی بتایا ذرا اس کا جواب بتائیے، بیٹا میں نے جو بھی پڑھایا اس کا جواب بتائیے. نہیں آتا کوئی بات نہیں بیٹا، یہ جو میں نے آپ کو پڑھایا آپ اس کا جواب بتائیں. جب آپ کی ڈیمو کلاس ہوگی نا ایسی کہ آپ بچوں کو اس کے اندر انوالو کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کی پرفیکٹ ڈیمو کلاس ہے اور آپ پریزنٹیبل ہیں. پرفیکٹ ڈیمو کلاس. During demo class, never touch any student, shout or use harsh words. Your behavior must reveal politeness to management. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. محرموں کے دن تھے، مجھے نا وہ ٹیچر آئے نہیں ہوئے تھے، تو مجھے کوآرڈینیٹر نے کہا کہ سر آپ وہاں جا کے نا ویسی فری کلاس لے لیں، جیسے فری کلاس کوئی ٹیچر ایبسنٹ ہو رہا سبسٹیٹیوشن لگ جاتی. تو میں نے ویسے ہی بچوں کے ساتھ دین کی بات سٹارٹ کر دی. ایک بچہ مجھ سے کہتا ہے سر یہ جو 9-10 محرم پہ شیعہ پڑھتے ہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو میں نے وہاں پر نا، میں نیا تھا، میں کہا نہیں نہیں یہ تو بالکل غلط ہے یہ وہ. اچھا مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، میں آ گیا. اگلے مہینے نا ہماری پیرنٹس ٹیچر میٹنگ تھی، پی ٹی ایم تھی. تو پی ٹی ایم جب ختم ہو گئی نا تو 2 والدین آئے، مدر اور فادر. کہتے سر آپ سے نا ہم نے اکیلے میں بات کرنی ہے، آپ 7 والی کلاس میں آ سکتے ہیں؟ اچھا وہ پہلے کلاس بھی دیکھ کے آئے تھے، کلاس میں 7 والی فارغ. میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. مجھے ان کا بڑا پروفیشنل وے لگا، وہ مجھے کلاس میں لے گئے. اب پوری کلاس میں صرف وہ دونوں والدین تھے اور میں تھا. کہتے اور انہوں نے سر وہ جو آپ نے نا کلاس میں بات کی تھی نا کہ وہ 10 محرم کو جو شیعہ پٹتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، سر آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کہ اس طرح کی بات نہ کیا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات. وہ پرنسپل کو جا کے شکایت لگا. مجھے ان کا وے بڑا پروفیشنل لگا. وہ فون کرتے ہیں اگلے دن پرنسپل کو، کوآرڈینیٹر کو، آپ نے ایکشن لیا کہ انہوں نے آ کے میرے سے بات کی، لوگوں میں بات نہیں کی، انہوں نے آ کے میرے سے اکیلے میں بات کی. جب آپ کلاس میں بیٹھے ہوں گے نا آپ کو پتا ہونا چاہیے دیوبندی مدرسے کی کلاس نہیں ہے. اس کلاس میں کوئی انجینئر مرزا کا سپورٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے نا نواز شریف عمران خان کا سپورٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بے نظیر بھٹو کا سپورٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اہل تشیع بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنانا ہے کہ بچے آپ سے محبت کرنے لگ جائیں. جب وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے آپ ان کو جیسا مرضی کر لیں. مجھے یاد ہے ہم ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں جب پڑھتے تھے، ان کا گھرانہ کٹ تبلیغ والے ساتھیوں نے پیار محبت سے لے لیا. سیکنڈ سیمسٹر کے بعد 4 مہینے لگ گئے، 5 سال وہ فتح ہال کے امیر رہے. یہی تو ہمارے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کام پیار اور محبت سے اور ظاہری سے ہو سکتا ہے وہ زور زبردستی سے نہیں ہو سکتا. یہ اگر وہ غلط ہے تو اس کی خیر خواہی کیا، اس پہ چڑھائی کر دی جائے، اسے خیر خواہی اس کو اپنا بنایا جائے. جب وہ آپ کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دے گا، آپ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں مثال ہم جیسے کرتے اور اگلا بندہ دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. اب جب کلاس میں آرگومنٹ سٹارٹ ہو جائے پھر نہیں کام چلے گا. تو اس وجہ سے سیاسی اور مسلکی اس کو اپنے اندر جو مرضی رکھیں، اپنے اندر رکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن عصری اداروں میں اس کو ہم شو نہیں کر سکتے. اس سے نقصان ہوگا، کریڈیبلٹی لوز ہوگی، آپ اوپر نہیں جائیں. اور آپ ویسے بھی دیکھ لیں کہ جو تبلیغ کا کام ہے اس وقت پوری دنیا میں جتنی بھی جماعتیں چل رہی ہیں سب سے زیادہ تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے. اور مجھے الحمدللہ 15-16 سال ہو گئے تبلیغ میں جاتے ہوئے،
میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں رائمنڈ کے کسی ممبر پہ، شب جمعہ کے کسی بیان میں، کسی منگل کے مشورے پہ دیوبندی پارٹی مسلک پارٹی کا نام نہیں لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغ میں ہر پارٹی کا بندہ چلتا ہے، یہی وجہ ہے تبلیغ میں ہر مسلک کا بندہ چلتا ہے، جو یہاں ہاتھ باندھتا ہے وہ بھی چلتا ہے، جو یہاں ہاتھ باندھتا ہے وہ بھی چلتا ہے، جو ہاتھ باندھتے ہی نہیں ہے وہ بھی چلتا ہے، پی ٹی آئی والا بھی چلتا ہے، لیگ والا بھی چلتا ہے، پیپل پارٹی والا بھی چلتا ہے، جے یو آئی والا بھی چلتا ہے۔ چترال ہماری تشکیل تھی تو سرگودے کے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ایم ایل اے چلا لگانے آئے، دشمن چلا لگانے چترال اکٹھے ایک گاڑی پہ گئے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ایک بات کی ہے نا کہ آپ نے کسی کے ساتھ ہارش ورڈز یا ہارش ٹون یا کسی کو مسلکی بنیاد پر یا کسی کو سیاسی بنیاد پر نگیٹ نہیں کرنا۔ Even if dealing with females are required, do not feel shy and stay bold and confident. اس کے اندر ہم میں بڑی سستی آ جاتی ہے، جی مجھے تو فیمیلز کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، میرے تو یہ تقوی کے خلاف ہے۔ ہاں مجھے خود بتائیں آپ کے وہاں جانے سے کتنی فیمیلز ہیں جن کا تعلق دین کے قریب آ سکتا ہے؟ صرف میں اس حلیے کے اندر، آپ اس حلیے کے اندر جاتے ہیں نا، یہ ایک دعوت ہے۔ آپ نظر چکا لیتے ہیں اور ضرورت کی بات ہم کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ میری کوارڈینیٹر ہے، اگر فیمیل ہے، اگر پاکستان کے، اگر میں یہ سوچوں نا کہ میں فیمیل والے ادارے میں کام نہیں کرتا تو ہمیں پھر افغانستان ہجرت کر لینی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں تو 99.8% ایسے ادارے ہیں جہاں مرد اور عورت اکٹھے کام کرتے ہیں۔ ہم نے فلیکسیبلٹی لے کے آئے، نظروں کی حفاظت کریں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نگاہ پڑے تو نگاہ کو نیچے کر لیں۔ یہ تھوڑی کہ اپنے آپ کو اس سسٹم سے ہی باہر نکال لیں۔ نظروں کی حفاظت کے ساتھ ہم دنیا کی ضرورت کی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں۔ بولڈ کانفیڈنٹ رہیں، شائع نہ فیل کریں۔ چلیے اچھا، بندہ یہ کہتا ہے کہ میں وہاں ایک اس میں اور ایڈ کر لوں، بندہ یہ کہتا ہے کہ یار میں تو نہیں چل سکتا۔ آپ یقین کریں آپ وہاں جائیں گے، 1 مہینہ پرابلم ہوگا، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات اپنے آپ کو اس کے اکارڈنگلی اڈاپٹ کر لیں۔ چوزنگ پروفیشن، آخری ہم اس کو سمرائز سے قریب آئے، سمرائز کر رہے ہیں۔ وہ علماء کرام جن کی انگلش اچھی ہے ان کو میں مشورہ دوں گا وہ او لیول اسلامیات میں اپنا کیریئر شروع کریں، کیونکہ جو او لیول کی اسلامیات کی کتاب ہے وہ انگلش کے اندر، اور یہ سب سے ہائیلی پیڈ فیلڈ ہے۔ مزمل صاحب او لیول اسلامیات کے بڑے مشہور ٹیچر ہیں، ان کی ذرا شام کو آپ اکیڈمی میں بچے دیکھے ہیں۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ جہاں جہاں آتے ہیں وہاں ہمارے بندے ہونے چاہیے، دین کی بات کرنے والے بندے موجود ہونے چاہیے، دین کو پھیلانے والے بندے وہاں موجود ہونے چاہیے، پازیٹیو مثبت تربیت کرنے والے لوگ وہاں ہونے چاہیے، اسلام کو پھیلانے والے لوگ وہاں ہونے چاہیے تاکہ لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ اب پاک ترک میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ مفتی ریحان صاحب ہیں، وہ سٹاف روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ٹیچر چاہے میل ہے فیمیل ہے وہ ان سے مسائل پوچھتا ہے، اور پہلے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عالم کو فون کر کے مسئلہ نہیں پوچھا ہو۔ اب لوگوں کے اوپر گلہ کرنا تو بڑا آسان ہے، آج وہی لوگ ہیں وہ عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ایک ہمارے ٹیچر ہیں وہ لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہیں، وہ ریحان صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے وہاں سے فون کر کے میرے سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ لوگ دین سیکھنے کے لیے تیار ہیں، لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم اپنے اندر کی سیاسی مسلکی سختی نکال دیں نا، اور جو تبلیغ والا ایک کلچر ہے، پیار محبت عاجزی، یہ والے کلچر کے ساتھ ہم مارکیٹ کے اندر آئیں نا اور پھر دین سکھائیں، لوگ ہم سے دین سیکھنے کے لیے تیار ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے دین سیکھنے کا۔ تو او لیول اسلامیات ان لوگوں کے لیے ہیں جو انگریزی میں اچھے ہیں، برٹش کاؤنسل اس کی ٹریننگ ورکشاپ کرواتی ہے، جب آپ اسکول میں چلے جائیں تو برٹش کاؤنسل سے ٹریننگ کی ورکشاپ لے لیں، وہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ اور انگریزی میں نے آپ کو بتایا اگر آپ آئلٹس کا ایگزام دے لیں تو آپ کی انگریزی بہت اچھی ہو جائے گی۔ علماء ویک ان انگلش، وہ علماء کرام جو انگریزی کے اندر کمزور ہیں وہ ترجمۃ القرآن میں آ جائیں، کیونکہ 9ویں میں 50 نمبر کا ترجمۃ القرآن کا امتحان ہے، 10ویں میں 50 نمبر کا ترجمۃ القرآن کا امتحان ہے،
تو جن علماء کرام کو انگریزی نہیں آتی یا جن کی انگریزی کمزور ہے وہ بھی آج سے اسکول میں جا سکتے ہیں, وہ ترجمہ تو پڑھا سکتے ہیں, ترجمہ تو پڑھا سکتے ہیں. اور ہر اسکول میں 9ویں اور 10ویں میں ترجمۃ القرآن کے ٹیچر کی ویکینسی, اور علماء ود گڈ تجوید اور جن کی تجوید اچھی ہے قاری صاحبان, وہ بھی کلاس 1 سے 5 بیکن ہاؤس میں بھی تجوید پڑھا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 1 to 5 کمپلسری کیا.